بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وأيضا قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نزر الله عبدا سمع مقالتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، جن 7 حضرات نے بخاری شریف بندہ ناچیز تلمیذ خاص فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ کے پاس پڑھی، بحمد اللہ و بتوفیق اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب امیر المؤمنین فی الحدیث، نام نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جوفی، سن پیدائش 13 شوال 194 ہجری، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئی ہے، سن وفات 256 ہجری۔ امام بخاری کا مسلک ہند الباس شافی المسلک، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق حنبلی، علامہ طاہر الجزائری رحمہ اللہ تعالی اور فقیر کے دادا استاد علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک مجتہد مطلق تھے۔ بخاری شریف میں علی اختلاف الاقوال 97 یا 100 کتابیں ہیں، آخری کتاب کتاب التوحید ہے، اس میں 58 باب ہے، اور باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط یہ 98 نمبر پہ ہے، اس میں معتزلہ پہ رد ہے، بعد میں بات تفصیل ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ وہ وزن اعمال کے منکر ہے کہ اس میں اللہ کا جہل ثابت ہوتا ہے، حالانکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ،
بخاری شریف میں کل 3857 باب ہیں اور بعض کے نزدیک 3450 باب ہیں۔ کبھی بابن ہوتا ہے اور اس کے آگے کچھ ذکر نہیں ہوتا۔ بعضوں نے کہا تشخیص اذان کے خود سوچ لو، بعضوں نے کہا کہ بھول گئے۔ ان سب سے اصح بات یہ ہے کہ جہاں ایسے ہوتا ہے وہ باب پچھلے باب کی فصل ہوتی ہے۔ جہاں تک میں عاجز فقیر کی تحقیق ہے وہ فصل ہوتی، خطا بھی نہیں ہو سکتا، بار بار تشخیص اذان بھی نہیں ہو سکتا وغیرہ۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں اور آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں مہاجر ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ امام بخاری نے اشارہ کر دیا کہ ہم نے بھی دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جانا ہے، ہجرت۔ امام بخاری کے پہلے استاذ امام حمیدی اور آخری احمد بن اشکاب، دونوں ناموں کا مادہ حمد ہے، تو اشارہ کر دیا کہ الحمد فی اولہ والحمد فی آخرہ۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات میں بندگی ہے اور آخری حدیث پاک میں سبحان اللہ و بحمدہ الوہیت ہے۔ پہلا مصدر عمل، عمل کا صدور، اور دوسرا مظہر عمل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ محترمہ رو رو کے دعا کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ خواب میں والدہ محترمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کیوں روتی ہو، تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری کی بینائی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بخاری شریف 16 سال میں لکھی گئی۔ صدق حمید نور، پیدائش کا ذکر ہے، صدا کا عدد ابجد کے اعتبار سے 192، حمید 62، عمر مبارک نور 256۔ امام بخاری دلائل میں ہدایہ کی طرح ہے یا ہدایہ امام بخاری کی طرح ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ قرآن مقدس، بخاری شریف اور ہدایہ، تین چیزیں جس کو آتی ہوں وہ عالم ربانی ہے۔ امام بخاری کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ تو حضرت بریرہ والی حدیث 20 مرتبہ اس سے مسائل نکالے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ 10 مرتبہ، انما الاعمال بالنیات 13 دفعہ، مع تکرار 7275 حدیثیں ہیں، تکرار کے بغیر 4000 ہیں۔ یہ اہم باتیں تھیں جو کہ شروع میں کیا کرتے ہیں، تو میں نے یہ باتیں دہرا دیں۔ اب کچھ باتیں آپ سنیں گے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ آخری جو کتاب لائے ہیں وہ کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید، ذرا توجہ فرمانا۔ اس میں میں نے مختلف شرح دیکھی ہیں، عام تو ہے کتاب التوحید،
اور بعض میں ہے کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم التوحید، پھر اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ وہ جہمیہ توحید کو تو مانتے ہیں، آگے اس کی تفصیل نہیں مانتے۔ میرے مطالعے کے اندر جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب التوحید، کتاب میں توحید کا ذکر ہے، والرد علی الجہمیہ وغیرہم، رد ہوگا جہمیہ وغیرہ کا، اور آگے باب ہے باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارک اسماؤہ وتعالی جدہ، یہ صحیح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں، چونکہ حضرت کی جو عادت طیبہ تھی، خاتمہ بالایمان کی بہت فکر کرتے تھے اور کرنی چاہیے، بلکہ حل کتاب کے آخر میں خاتمہ بالایمان کی طرف اشارہ فرماتے تھے، جسے براءت اختتام کہہ سکتے ہیں۔ تو چیزیں بیان کر کے، پورا دین بیان کر کے آخر میں کہا یاد رکھنا جب تک خاتمہ توحید پہ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہوگی۔ جام بن صفوان ایک شخص تھا، یہ جتنی جماعتیں ہیں، قدریہ، جبریہ، جہمیہ، معتزلہ، سب ملحد ہیں۔ یہ جو جہمیہ تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور صفات کے منکر، انہیں توحید کا ہیضہ تھا۔ کیسے کہ اگر صفات مانیں گے تشبیہ لازم آئے گی، اور لیس کمثلہ شیء توحید کا ہیضہ ہے، اور یا تعطیل لازم آئے گی، معطل کرنا لازم آئے گا، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، حالانکہ ذات بغیر صفات کے نہیں ہوتی۔ مولانا عبدالستار صاحب میرے روحانی بیٹے ہیں، کہیں استاد جی ہمارے گھر میں کھجور کا درخت ہے، جڑیں کدھر ہیں؟ کوئی نہیں استاد جی۔ ٹہنیاں؟ کوئی نہیں جی۔ شاخیں؟ کوئی نہیں جی۔ پھل؟ کوئی نہیں۔ اب ذات ہے، صفات نہیں۔ تو جہمیہ کا رد ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، صفات ذات ہی ہوتی ہیں، اور ذات پہچانی جاتی ہے صفات کے ساتھ، اس میں نہ تعدد لازم آتا ہے، نہ تشبیہ لازم آتی ہے، نہ تعطیل لازم آتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے یہ مخالف نہیں ہے۔ اور معتزلہ بے وقوف وہ ایک قدم آگے نکل گئے، کہتے نہیں ہے اللہ کی صفات، ولیکن وہ جو صفات ہے نا وہ نام تک ہے، آگے کام کوئی نہیں، دونوں ایک ہی ہو گئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ میرے استاد محترم جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، علامہ فاضل دیوبند، جامع المعقول والمنقول حقیقی طور پہ مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ غیر ہے۔ کیسی بات کی! اور یہاں مثال دیتے تھے کہ دودھ کی سفیدی نہ دودھ ہے نہ دودھ سے جدا ہے۔ تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے آخر میں امام بخاری علیہ الرحمت کتاب التوحید لائے ہیں اور جہمیہ کا رد کیا ہے۔ اصل سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے بڑا زور دیا غیبت نہیں کرنی، لیکن کسی ملحد فرقے کا رد کرنا
گمراہ لوگوں کا رد کرنا یہ غیبت میں نہیں آتا، اس لیے آخر میں رد کر دیا جہمیہ کا وغیرہ۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ بمنزل روح کے ہے، روح کے، آگے ساری کتاب بمنزل جسم کے ہے، اور روح پہلے ہوتی ہے اور جسم بعد میں ہوتا ہے۔ کنتم امواتا، روح تھی، فاحیاکم، ایک تو یہ بات آپ نے بخاری شریف میں پڑھا، اور 3 شخص تھے، کہیں جا رہے تھے، آگے غار کے اوپر سے پتھر سرکا اور اس کو بند کر دیا، تو ہر ایک نے کہا کو اپنا اخلاص والا عمل یاد کرو، تو ایک نے وہ اپنی خالہ زید یا چچا زاد بہن کا ذکر کیا، دوسرے نے والدین، اور تیسرے نے وہ مزدور والا کیا۔ انما الاعمال بالنیات، اشارہ کر دیا کہ جب یہ ہوگا تو پھر تم اس طرح مصیبتوں میں بھی اپنے اعمال کو پیش کر سکو گے۔ اور دوسرے نمبر پہ قیامت کے دن شہید، سخی اور قاری عالم برباد ہو جائیں گے، جن میں ریاکاری ہوگی، اس لیے کہا سب کچھ آگے آ رہی ہے، شہادت کا ذکر بھی ہوگا اور سخاوت کا ذکر بھی ہوگا، قاری اور عالم کا ذکر بھی ہوگا، اللہ اکبر، لیکن انما الاعمال بالنیات کو مد نظر رکھ کے چلنا، ورنہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات جو ہے وہ پہلے لائے۔ پھر مولانا زبیر کہتے ہیں کہ استاد جی اگر اس کو بعد میں ذکر کر دیتے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، تو جواب یہ ہے کہ نہیں، روح مقدم ہے، اور روح جب جسم پہ غالب آتی ہے تو جسم بھی بمنزل روح کے بن جاتا ہے، اور جب جسم روح پہ غالب آتا ہے نفسانی خواہشات کے دائرے میں، تو روح بھی جسم بن جاتا ہے، اور یہ ناکامی ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے، سب نے سنی ہوئی، لیکن آج دہرانی ضرور ہے۔ واقعہ معراج میں اعتراض ہوتا ہے کرۂ زمہریر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، حالانکہ اس کا خالق بھی تو اللہ ہے، لیکن وہ روحانیت میرے آقا کی جسمانی طور پہ اتنی جسم پہ غالب تھی کہ آپ کا جسد اطہر جو فی نفسی بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ بھی روح کی طرح تھا، سبحان اللہ۔ پھر آپ کے جتنے جتنے قریب ہوں گے، صدیق اکبر سے لے کے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام، ائمہ حدیث، اولیاء اللہ، کتب ابدال، سب کی اپنی شان کے مطابق روح جسم پہ غالب ہوتی ہے۔ اس لیے پھر آخر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس لیے انما الاعمال بالنیات کو مقدم کیا۔ دوسرے نمبر پہ پہلی کتاب ہے بدء الوحی، آخری ہے کتاب التوحید۔ فرمایا یاد رکھنا کہ وحی کی ابتدا میں کوئی کسب نہیں ہے، محنت نہیں ہے، ایک وابی چیز ہے، یہ مبدا ہے، اور آخر میں کتاب التوحید کا ذکر کر دیا، جو کہ ایک انتہا ہے کہ وحی کے ذریعے یہ سب کچھ پتا چلا جو تمہارے سامنے رکھ دیا۔ 7 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 سے کچھ زائد لائے ہیں، وہ اسی کی طرف اشارہ کی۔ ایک اور بات، اللہ کی صفتیں 2 قسم پر ہے، ایک ہے هو اہل التقوی، اور دوسری ہے اہل المغفرہ۔ امام بخاری نے مولا عبدالستار دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات، شرک تو شرک، ریاکاری سے بھی بچنا ہے،
اور یہی تقویٰ ہے، لعلکم تتقون عن الشرک والکفر والمعاصی۔ تو قربان جاؤ امام بخاری انما الاعمال بالنیات ذکر کر کے وآل التقوی اللہ کی صفت بیان کر دی ہے، اور آخر میں بیان کر کے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے، آل مغفرہ بیان کر دی ہے۔ تو یہ میری بات یاد رکھنا، وآل التقوی صفت جلالی ہے اور آخر میں صفت جمالی ہے، اس کا ذکر کر دیا، سبحان اللہ۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھنا جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں کہ 4 علتیں ہر مقام پہ ضروری ہوتی ہیں، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری اور علت غایہ۔ اور اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے اتنا بڑا آدمی بسم اللہ تو لکھی ہے الحمدللہ نہیں لکھا، ثنا نہیں لکھی ہے، آسان جواب ہے کہ یہ ہوتا تھا جب خطبہ دیا جاتا تھا، اور بڑے جواب ہے، خطبہ دیا جاتا تھا اور جب قاری نور محمد صاحب خط لکھا جاتا تھا تو اس میں حمد نہیں ہوتی تھی، صلاۃ و سلام نہیں ہوتا تھا، تو امام بخاری نے کہا گویا میں تمہیں ایک خط سنا رہا ہوں، تمہاری طرف خط بھیج رہا ہوں۔ اس لیے مجھے یہ جواب بہت پسند آیا محدثین کا کہ پھر انہوں نے الحمدللہ کا ذکر نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذہن میں رکھنا امام بخاری کی 2 حیثیتیں ہیں۔ کہتے ہیں نا وہ لوگ گزرے ہیں کہ رات مسلح پہ دن گھوڑوں کی پشت پہ جہاد کرتے تھے۔ امام بخاری محدث بھی ہے اور فقیہ بھی ہے۔ فقیہ کا پتہ چلتا ہے جب باب باندھتے ہیں، تراجم باندھتے ہیں، یہ فقیہ ہے، اور جب آگے حدیث لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے محدث ہیں۔ میں بھی فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ کا شاگرد تو نالائق تھا، اب بھی ہوں، لیکن ان کا خصوصی شاگرد تھا۔ تو معلوم ہوا جب تراجم باندھتے ہیں مولانا عطا الرحمن مدنی تو امام بخاری درایت کی حیثیت سے، اور جب حدیث لاتے ہیں تو روایت کی حیثیت سے۔ یہ بہت کم جگہ ہوتا ہے کہ درایت اور روایت، جب باب باندھتے ہیں تو درایت نظر آ رہی ہوتی ہے، جب حدیث لاتے ہیں تو روایت لائی جاتی۔ فقیہ بھی ہے اور وہ محدث بھی ہے۔ اب ذہن میں رکھنا یہ بات کہ کسی نے جب یہ اعتراض کیا کہ الحمدللہ نہیں ذکر کی تو ایک بڑا باریک کسی نے جواب دیا ہے۔ اس نے کہا سنو، ایک تو لکھنا ضروری نہیں، پڑھ لیا ہوگا، اور دوسرے نے کہا یار چھوڑو، بسم اللہ میں اللہ کا ذکر آ گیا، حمد بھی آ گئی۔ لیکن مولانا عبد الرحمن ایک بڑی باریکی کی بات بعضوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے، حمد میں غسل کرتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے، نماز کے اندر حمد بھی ہے، تحلیل بھی ہے، سبحان بھی ہے، جس کو اذکار عشرہ کہتے ہیں۔ مصنف نے کیا کیا؟ سب نے بسم اللہ اور الحمدللہ لائے ہیں۔ امام بخاری تو آگے نکل گئے، بسم اللہ والی حدیث پہ عمل کر دیا، کس طرح؟ فعلاً قولاً بھی۔ لیکن جب بات آئی حمد والی تو قربان جاؤں علی وجہ اتم اذکار عشرہ کا ذکر کر کے آگے شروع کیا۔ مفتی صاحب امام بخاری رحمہ اللہ جیسی کس نے حمد پڑھی ہوگی؟ اذکار عشرہ کا ذکر کر دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر پہلی حدیث کے جو راوی ہیں نا حضرت عمر ہیں، آخری تو ابو ہریرہ ہے نا، تو حضرت عمر قریشی تھے، الائمۃ من قریش، یہ بڑے ائمہ مراد ہے، بعد میں دوسری جماعتوں سے بھی آ رہے ہیں، قبیلوں سے آ رہے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس پہ بھی عمل کیا ہے کہ الائمۃ من قریش، ان کو امام بنا کے پیش کیا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں۔ تو 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے،
شاید آپ کو یہ بات بہت کم کتابوں میں ملے، میں نے غوطہ لگا کے اپنے بیٹوں کے لیے یہ چیز تیار کی ہے۔ علت فاعلی، علت مادی، علت سوری اور علت غایہ۔ علت فاعلی امام بخاری رحمہ اللہ ہے، جو تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے، دین کی وجہ سے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں، کتنی مخالفتیں سنی ہیں۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس پہ انہوں نے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو علت فاعلی امام بخاری رحمہ اللہ ہے، بخاری شریف۔ اور علت مادی کیا ہے مولانا عطا الرحمان؟ وہ ہے استاد جمیل صاحب دستار صاحب، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضرت 7,000 سے زیادہ حدیثیں لائے ہیں۔ اس میں حدیث ہے۔ حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں وہ قدیم ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کا معنی بات، اور بخاری شریف الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ یا اقوالہ افعالہ، پورا نام اس طرح ہے۔ علت مادی بخاری شریف میں حدیث پاک ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علت سوری کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ کتاب بن کے آ گئی ہے، یہ علت سوری۔ اور علت غایہ کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہونا، کامران ہونا۔ یہ 4 علتیں آپ کو، علت فاعلی حضرت، علت مادی حدیث، علت سوری 2 جلدیں، اور علت غایہ الفوز بالسعادتین، کامیاب ہونا۔ باب ہے قول اللہ تعالیٰ کا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس باب میں کہ ہم رکھیں گے ترازو انصاف والا قیامت کے دن۔ موازین موزون کی جمع ہے، یعنی وزن، جو آدمی کا وزن ہوگا اعمال کا، یا میزان کی جمع ہے کہ ترازو۔ صحیح بات یہ ہے ترازو ایک ہوگا، اشخاص اور اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوں گے، اس لیے جمع لائے ہیں الموازین۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ یہ معتزلہ کا رد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جعل لازم آتا ہے، اللہ کیوں تلوائے گا؟ تو یہ سمجھنے کے لیے اللہ یکون للناس حجہ۔ اور صحیح جو عبارت ہے اعمال بنی آدم و اقوالہم ہے، تاکہ مطابقت ہو جائے اعمال کی اور اقوال کی، کہ اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم ان کا وزن ہوگا۔ اور وزن کیسے ہوگا؟ القول الجلی فی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت میرے استاد تھے، 7 دن میں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا، علیہ صحائب الرحمت والرضوان۔ وہ فرماتے ہیں روح تجسد اختیار کر لیتی ہے، اسی طرح اعمال بھی اقوال بھی قیامت کے دنوں میں تولا جائے گا۔ اور مشہور واقعہ، ایک آدمی کہے گا کوئی نیکی نہیں، میرے پاس ایک نیکی ہے۔ اللہ فرما گیا ایک نیکی، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کوئی دفتر تو نہیں ہے بڑا، لیکن وزن اتنا ہوگا اس کا کہ سارے گناہوں کے مقابلے میں بھاری آ جائے گا۔ یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں نے اشارہ کر دی۔ وقال مجاہد، مجاہد کہتا ہے کہ القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں اس کو عدل کو کہتے ہیں۔ یہاں اشارہ کر دیا اتفاق لغات کہ کچھ چیزیں ایسی ہے جو رومی زبان میں بھی ہے اور ادھر بھی ہیں۔ اور یہ میں مزید دلچسپی کے لیے کہ بلی ایک لفظ ہے، یہ اردو میں جانور ہے، سارے جانتے ہیں، لیکن عربی میں ایک دور جگہ ہو اور نامعلوم ہو اس پہ بلی بولا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ساری لغتوں کے ساتھ اس کا اتحاد ہے۔ دلی ہندوستان میں ایک شہر ہے،
لیکن جب عربی میں لے آئے تو دلو ان کی جمع بن گئی۔ اس پہ میں نے مثال دی العدل بالرومیہ، العدل رومی زبان میں کیا ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے، عدل ہے۔ دہی، دہی بچہ بھی جانتا ہے کہ دہی جمے ہوئی دودھ کو کہتے ہیں، لیکن جب عربی میں لے آئے تو دہی کہتے ہیں عقل مند کو۔ یہ تو میرے پاس اور بھی شاید دلیلیں ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہا قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط۔ یہ جو قسط ہے نا، یہ مصدر ہے مقسط کا، کہنا چاہیے تھا ایک ساتھ۔ بڑے بڑے جواب دیے گئے، لیکن مجھے جواب پسند ہے قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ، جن کی جگہ پہ مجھ عاجز کو کئی دفعہ بیٹھ کے دورہ تفسیر پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ کہتے تھے امام بخاری مسامحت کر جاتے ہیں، چشم پوشی کر جاتے ہیں، اور میں اس کو ایسے ٹرانسلیشن کروں گا کہ مجذوبانہ انداز، تو یہاں بھی مسامحت کر گئے ہیں، ایک ساتھ نہیں کہا، مصدر المصدر کہنا تھا تو المقسط ایک ساتھ مراد ہے، چشم پوشی کر گئے۔ وہ العادل، یہ بمعنی عادل کے ہے، اور اگر یہ قسط قصد سے ہو تو پھر اس کا معنی ظلم ہوتا ہے، ظلم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ، لیکن اگر اس کو قصد سے بھی بنا لیں قاصد کو تو مقصد باب افعال ہے۔ باب افعال کا خاصہ ہے اعطاء ماخذ۔ یار میری ایک دلی تمنا ہے، بڑا احسان، بڑے توجہ، جتنے بیٹھے ہو اللہ قادر ہے مجھے اتنی زندگی دے کہ سب کو میں بخاری شریف پڑھوں، اور اگر ایسے نہ ہوا تو میری اس تمنا اور خواہش کو مد نظر رکھ کے جب بھی جس کی بخاری شریف مکمل ہوگی، جس استاذ کے پاس انشاءاللہ یہاں ہوگی، تو میرے لیے دعا کر دیں۔ اعطاء الماخذ تو عدل ہے نا، تو جب باب افعال پہ آتا ہے تو ماخذ دیا جاتا ہے، اب معنی انصاف ہے، اور جب یہ مجرد میں جاتا ہے تو سلب ماخذ، اب انصاف سے نکل کے معنی ظلم بن جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے ایک اشارہ کر دیا، ذہن میں رکھنا۔ جی، ہمیں خبر دی احمد بن اشکاب نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ بن کاکا سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرع سے۔ امام بخاری کی ثلاثیات 22 ہیں نا، ان میں سے جو اکثر ہیں یاد رکھنا، اس میں راوی حنفی ہیں، کوفی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک اور خطیبانہ انداز سمجھیں یا واعظانہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا کوئی دلی بغض بلا وجہ نہیں، غلط فہمی کی بنیاد پہ کبھی قال بعض الناس کہہ دیتے تھے، ورنہ حدیث میں کوفہ کے بارے میں بشارتیں آئی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا، احمد بن اشکاب یا اشکاب، منصرف غیر منصرف، وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، اور محمد بن فضیل، عمارہ بن کاکا، ابو زرع، یہ 4 راوی آخر میں لائے ہیں، سارے کوفی ہیں۔ اسماء الرجال کو دیکھ لیں، سارے کوفی ہیں، تو کدھر اشارہ کر گئے ہیں؟ امام بخاری و حنیفہ کے پوتے لگتے ہیں، تو اشارہ کر گئے کہ کوفہ سے نفرت نہیں رکھنی۔ یہ چلتے چلتے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن امام بخاری سے اللہ نے یہ کام کرایا، باذن اللہ ہوا کہ آخری جو 4 یہ راوی ہیں یہ کوفی ہیں، اشارہ کر دیا کہ کوفہ میں بہت کچھ ہے۔ جی، تو یہ چیز ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، باقی پہلی حدیث غریب ہے، آخری بھی حدیث غریب ہے، لیکن اس کو اعتراض نہیں بنانا چاہیے۔ جب حضرت عمر نے منبر پہ بیان کر دی، سب سن رہے تھے، تو وہ کم از کم مشہور کے درجے میں چلی گئی۔
اور یہ کہنا کہ پہلی اور آخری حدیث امام بخاری کی شرائط پہ نہیں ہے، میں اس کو یوں تعبیر کر دوں کہ ان کے نزدیک ہیں، ورنہ وہ نہ لاتے۔ اتنی بڑی کتاب ان کے نزدیک یہ نہیں ہے غریب، وہ مطمئن تھے، یا ان کی جو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ غریب ہو تو صحیح نہیں ہوتی، غریب اور صحیح اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تین خوبیاں بیان کی ہیں، خبر مقدم ہے شوق دلانے کے لیے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا کو مؤخر کیا ہے۔ تین خوبیاں کیا ہیں؟ دو کلمے، کلمہ طیبہ کلام ہے، کلمہ کلام پہ بولا جاتا ہے الفیہ، یہاں بھی کلمہ بمعنی کلام کے ہے جی۔ حبیبتان الی الرحمن، استاد مولا عبدالستار صاحب کہیں گے استاد جی حبیبتن کیوں آیا جب فعیل ان کا وزن ہے، مذکر مؤنث پہ بولا جاتا ہے؟ تو جواب ہے جب بمعنی مفعول کیوں نہ فعیل ان کا وزن، پھر مذکر مؤنث پہ بولا جاتا ہے، جب بمعنی فاعل کیوں نہ تو پھر مذکر مؤنث میں فرق کر سکتے ہیں، اس لیے اگر حبیبتان کہا تو کوئی نہیں۔ ان کے قائل، دو کلموں کے جو قائل ہیں نا وہ محبوب ہیں رحمان کے، ان کے کہنے والے محبوب ہیں رحمان کے۔ آسان معنی دو کلمے جو محبوب ہیں رحمان کو۔ رحمان اس لیے کہا کہ وہ بڑا مہربان ہے، کیسی باتیں پسند کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ خفیفتان علی اللسان، دوسری خوبی ہے کہ وہ ہلکی ہے کلمات زبان پہ، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہیں۔ میں نے یہ بات گجرات سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے سامنے بیان کی تھی ختم بخاری کے موقع پہ، تو حضرت بہت خوش ہوئے تھے۔ میں نے کہا امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، جب تیرے اندر آئے گا ہم خفیفتان کو ثقیلتان بنائیں گے، اور جب یہ نہیں ہوگا ہم ثقیلتان کو بھی خفیفتان بلکہ کرماد اشتدت بہ الریح بنائیں گے۔ یہ فقیر کی الہامی چیز ہے، اپنے ذہن میں رکھ۔ اگلی بات، خفیفتان کیوں کہا؟ یہ جو کلمات ہیں نا جی، ان میں اسم فعل حرف میں فعل ثقیل ہے وہ کوئی نہیں، پھر ان میں غیر منصرف ثقیل ہوتا ہے اور ان میں وہ کوئی نہیں، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ شاباش، تیسری میں ایک بات بیان کیا کرتا ہوں، کسی کو یاد ہے؟ مستعلیہ مطبقہ، یہ ثقیل ہے، اور قاری نور محمد صاحب، قاری سعید صاحب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں کوئی مستعلیہ مطبقہ نہیں ہے۔ اس لیے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی کچھ صفات ہیں سلبیہ، پاک ہے عیبوں سے، کمزوریوں سے، بیماریوں سے، اولاد سے، بیوی سے، کھانے پینے سے، سلبیہ پہلے آئی، جس طرح لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ناسوتی ہے، الا اللہ یہ ذکر ملکوتی ہے، دل سے ہو رہا ہے، اللہ یہ روح کا ذکر ہے جس کو جبروتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہو یہ ذکر لاہوتی ہے۔ یہ باتیں ہیں تصوف کی، چلو آ گئی تو میں نے ذکر کر دی ہیں۔ تو اس لیے صفات سلبیہ، پاک ہے پاک ہے پاک ہے، تخلیہ آ گیا، سبحان اللہ، تخلیہ پاک ہے۔ جب رنگ ساز رنگ کرتا ہے تو پہلے تخلیہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، سبحان اللہ پاک ہے،
وبحمدہ، اور اس کی تعریف صفات ایجابیہ ہیں، خالق ہے، مالک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، معز ہے، مذل ہے۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو بڑی عظمت والا ہے۔ اس کی ترکیبیں، یہ مبتدا مؤخر ہے، پہلے کیا ہے، خبریں ہیں مقدم تشویق کے لیے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ واو حالیہ ہے، واو پاک ہے اللہ، ذرا حال اس کی تعریف بھی پاک ہے، سبحان اللہ العظیم۔ باقی چیزیں انشاءاللہ سٹیج پہ ہوں گی۔ اتنی بات یاد رکھنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی جب کہا نا انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث لائے ہیں تو یہ تعلیم بالارہاب ہے، ڈرایا، ڈر گئے۔ اور آخر میں خفیفتان علی اللسان، یہ تعلیم بالرغبت ہے۔ پہلے تخلی ہے، علیحدہ ہونا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ القاء فی الجلوہ ہے۔ تو قربان جو امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات میں کیا کیا ہے، تخلی، علیحدہ ہو جا، اپنے دل پہ محنت کر لے۔ پھر آگے القاء فی الجلوہ کیا کہ جب ذکر اذکار کر کے جائے گا نا قوم کے سامنے تو پھر اس کے اثرات ہوں۔ دوسرا سادے لفظوں میں سمجھایا، ہوئے 8-10 سال پڑھنے والے، 19 سال 20 سال پڑھنے والے، 14 سال پڑھنے والے، اب مجلس برخاست ہونے لگی ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ آخر میں پڑھ لو، ابھی بھی پڑھ لو پھر بھول نہ جائے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں مجلس تعلم ختم ہوئی، اب مجلس تعلیم شروع ہوگی۔ اب قدر آئے گی کہ استاذ کیا چیز ہے جب شاگردوں سے واسطہ پڑے گا، یہ میری بات یاد رکھنا، پھر پتہ چلے گا استاد کی عظمت کا اور استاذ کی قدر کا، اور زندگی میں ایک ایک بے ادبی یا استاذ کا دل دکھانا تیرے سامنے آئے گا۔ اس لیے جب اب فارغ ہونے لگا ہے، اس مجلس کو برخاست کرنے لگا ہے، تو مقصد تو ہے اللہ کی تسبیح بیان ہو جائے، اللہ معاف کر دے، کوئی فرق لگا، اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آ گیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج جس انداز سے چھوٹے بڑوں نے سبق سنا ہے، رب کائنات قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا سال بہت اچھا گزرا، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف اور طحاوی شریف، مسلم شریف، سب سے پہلے بخاری شریف، جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک معاف فرما دے، اپنی رحمت سے انہ کان بی خفیہ میں معاف کر دے۔ محنت کے اعتبار سے میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے میرا اکرام کیا ہے یہ استاد جمیل صاحب کا ہوتا، بعد میں دوسرے اساتذہ کا تھا، اور رحمان صاحب وغیرہ کا، استاد دستار صاحب کا ہوتا، لیکن آپ نے جس محبت پیار سے کیا، میرا یہ مزاج نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت کیسے چل کے آتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اس اکرام کا بھی بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ سال بہت اچھا گزرا، ہم اس قابل نہیں، ہم اس قابل نہیں، لیکن اس کی رحمت ہے، اسی سے اس کی رحمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، ناظم صاحب، نائب ناظم صاحب کا شکریہ، صدر مدرس صاحب کا شکریہ، اور میرے نائب مولانا عطاء الرحمن صاحب کا شکریہ، جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں سب کا شکریہ، طلباء کا بھی شکریہ۔
رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے، اور آئندہ سال جو ساتھی بخاری شریف پڑھیں گے وہ ذرا آگے آ جاؤ۔